الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأدبوا أحسنهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت کامیابی رہبری کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا، اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہر نعمت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، ایک بہت بڑی دولت اولاد کا ملنا۔ اولاد ملتی ہے، دل میں سرور خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے۔ آپ بھی تجربہ رکھتے ہیں، جب انسان بازاروں میں، گلیوں میں، باہر کی زندگی میں تھکا ہوا، پریشان حال ہو کر، دل دماغ پر ٹینشن لیے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو دیکھتا ہے، ساری تھکاوٹ، سارا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے۔ اولاد ملتی ہے، دن سکون سے، رات بھی سکون سے گزرتی ہے۔ اولاد بیمار ہو جائے، گویا ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اولاد کسی درد کی وجہ سے رونے لگے، گویا ماں باپ کا دل رونے لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور بے چینی، بے قراری پیدا ہو جاتی ہے۔ اولاد خوش ہوتی ہے، ماں باپ کا سارا غم، سارا رنج، ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اولاد کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیں جب اولاد بگڑ جائے، اولاد کے اخلاق گندے ہو جائیں، اولاد کا رہن سہن ناپاک ہو جائے، اولاد کے عقیدے، اولاد کا مزاج، اولاد کی طبیعت خراب ہو جائے، پھر یہی اولاد کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گی۔ قرآن مجید کا 19واں پارہ میرے رب نے بیان فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کل قیامت کے دن تمہارا مال، تمہاری اولاد
ذرہ برابر، رتی برابر آپ کے کام نہیں آئیں گے، آپ کو نفع نہیں پہنچائیں گے۔ جب اولاد بگڑ جائے، قرآن مجید کا 28واں پارہ سورۃ الممتحنہ میں میرے رب نے یوں بیان فرمایا، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہاری رشتہ داریاں، تمہارا خاندان قبیلہ اور تمہاری اولاد کل قیامت کے دن ہرگز آپ کو نفع نہیں پہنچائیں گے۔ یہ میرا خاندان، یہ میرا قبیلہ، یہ میری اولاد اللہ نے فرمایا یہ قیامت کے دن ذرہ برابر آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ یفصل بینکم، تمہارا رب تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کا قرآن پڑھیے، اللہ کا قرآن سمجھیے، اللہ نے قرآن میں 28واں پارہ سورہ تغابن کے آخر میں اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں۔ جب بیوی کے اندر دین نہ ہو، تقوی نہ ہو، عورت کے اندر شرم و حیا نہ ہو، عورت کے اندر نرمی نہ ہو، محبت نہ ہو، اپنی عزت، اپنی عفت، اپنی عصمت کی حفاظت کا خیال نہ ہو، جب عورت کے اندر نماز نہ ہو، آخرت کی فکر، اللہ کی معرفت نہ ہو، شریعت پر چلنے کا مزاج نہ ہو، عورت یہ چاہتی ہے میں بے پردہ ہو کر گلیوں میں جاؤں، بازاروں میں جاؤں، عورت یہ چاہتی ہے اسلام اور شریعت کے خلاف میں زندگی گزاروں۔ دنیا میں آئے ہیں، عائش کر لو، میرا جسم میری مرضی۔ جب عورتوں کا یہ مزاج بن جائے، پھر اللہ نے کہا یہ تمہاری بیویاں عدو لکم، تمہاری دشمن ہیں، لاکھ تمہاری خدمت کرے،
لاکھ گھر کے اندر گھر کا کام کرے، آپ کو کھانا بنا کر دے، آپ کا لباس دھو کر دے، لاکھ کام کرے، لیکن اللہ نے کہا یہ میری کوئی بات نہیں، آپ جائیے جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کا قرآن کھولیے، 28واں پارہ سورہ تغابن پڑھیے۔ اللہ نے کہا تمہاری بیویاں تمہاری دشمن ہیں، وَأَوْلَادِكُمْ، جب تمہاری اولاد کے اندر اخلاق نہ ہو، دینداری نہ ہو، اولاد کی تربیت نہ ہو، اولاد کا تعلق قرآن سے نہ ہو، اولاد کا تعلق شریعت سے نہ ہو، اولاد کا تعلق صحابہ کے مزاج سے نہ ہو، اولاد بے دینی میں، جہالت میں اور دنیا کی تہذیب و تمدن میں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو، تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ، یہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں، تمہارے ہمدرد نہیں، تمہارے خیر خواہ نہیں۔ اور آگے اللہ نے صاف صاف کہہ دیا فَاحْذَرُوهُمْ، اپنی ایسی بیویوں سے اور اپنی ایسی اولاد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اپنی زندگیوں کی حفاظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو وہ عورت کا مزاج میرے اندر پیدا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو وہ اولاد کے اخلاق، وہ اولاد کی تہذیب و تمدن، ان کا کردار میرے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ فَاحْذَرُوهُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے حق میں فتنہ ہے۔ قرآن مجید کا 9واں پارہ سورہ انفال میں اللہ نے بیان فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو، یقین کرو، اللہ کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو، یقین کرو، تمہارے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ یقیناً تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے حق میں فتنہ ہے۔ فتنہ سے کیا مراد؟ مفسرین نے بیان فرمایا، ایک ترجمہ یہ ہے فتنہ امتحان کو کہتے ہیں، گویا اللہ مال دے کر آپ کا امتحان لے رہا ہے، اللہ اولاد دے کر تمہارا امتحان لے رہا ہے۔
مال کے ملنے کے بعد، اولاد کے ملنے کے بعد تمہاری زندگی اللہ کی بندگی پر، اسلام پر، شریعت پر، اخلاق پر، دینداری پر، تقوی پر، سچائی پر گزرتی ہے، یا یہ کہ اولاد اور مال کے ملنے کے بعد تمہاری زندگی گناہوں میں، معصیت میں گزرتی ہے، ناشکری میں، نافرمانی میں گزرتی ہے؟ مال ملا، مال کی محبت آئی، اولاد ملی، اولاد کی محبت میں آئے، مال اولاد کی محبت میں آ کر اللہ کے باغی بن گئے، نبی کے باغی بن گئے کہ مال میں اور اضافہ ہو، حرام سود میں چلے گئے، فنڈوں میں، سنگوں میں اور لون لینے میں، حرام دھندوں میں، جھوٹ میں چلے گئے، مال اور ملے، دولت اور ملے، اولاد ملی، اولاد کی دنیا سنوارنے کے لیے، اولاد کی دنیا سجانے کے لیے، اولاد کے لیے گھروں کا، دکانوں کا، جائیداد کا مالک بنانے کے لیے حرام میں چلے گئے۔ کیا کرو، اولاد ہے، میرے بعد اولاد آرام سے رہے، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے حرام میں چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا مال دے کر، اولاد دے کر امتحان لے رہا ہو کہ مال اولاد کے ملنے کے بعد حلال میں جاؤ گے، اللہ کی اطاعت میں، بندگی میں جاؤ گے، شریعت پر چلو گے، شریعت کا لحاظ کرو گے، یا یہ کہ مال اولاد کے ملنے کے بعد گناہوں میں، ناشکری میں، نافرمانی میں، حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے؟ یہ آزمانے کے لیے، یہ امتحان کے لیے، یہ آزمائش کے لیے میں نے تمہیں مال بھی دیا ہے، تمہیں اولاد بھی دیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، مال دے کر، اولاد دے کر اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ یہی تو ہو رہا ہے۔ ابھی رمضان گزرا، کتنے مسلمان رمضان میں، عید الفطر میں اپنی اولاد کی خواہشات، ان کی تمنائیں مکمل کرنے کے لیے، پوری کرنے کے لیے سنگا میں گئے، چٹیوں میں گئے، فنڈوں میں گئے، مال لیا، لباس کا انتظام، فلاں انتظام کیا یا نہیں کیا؟ اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، یا یہ کہ تم مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے اپنی قبر، اپنی آخرت سنوارو گے، اللہ کو راضی کرو گے، مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے جنت میں جاؤ گے، جہنم سے بچو گے۔ مال کا استعمال صحیح ہوگا، اولاد کو دیندار بنائیں گے، یہی مال جنت میں لے کے جائے گا، یہی اولاد جنت میں لے کر جائیں گے، اور یہی اولاد آپ کو جہنم سے بچائیں گے۔ مال کا استعمال غلط ہوا، اولاد کو دیندار نہیں بنائے، اولاد کی تربیت نہیں کی، یہی مال، یہی اولاد وبال جان بن جائیں گے، جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، 28واں پارہ سورہ منافقون میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ،
اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے، تمہیں تباہ نہ کرے۔ اللہ کے ذکر سے مراد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، درود پڑھ لینا، استغفار کر لینا، یہی ذکر مراد نہیں۔ ذکر اللہ سے مراد قرآن، اللہ کا دین، مکمل قرآن۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے قرآن سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے تمہیں دور نہ کر دے، تمہیں تباہ نہ کر دے، تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی زندگیوں کو برباد مت کرو۔ مال کا استعمال صحیح، اولاد کی تربیت صحیح کرو۔ یہی مال، یہی اولاد آپ کو عزت، آپ کو کامیابی دلوائیں گے۔ بخاری شریف کا 24واں پارہ، مسلم شریف جلد اول دوم میں روایت سیدنا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے، ایک مرتبہ ایک عورت بھیک مانگنے والی، سوال کرنے والی، اپنی دو چھوٹی بچیوں کو اٹھا کر میرے دروازے پر آئی، میرے گھر پر آئی اور سوال کیا کچھ اللہ کے نام پہ دے دینا۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدہ، میرے پاس اس وقت ایک کھجور کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی، صرف ایک کھجور میں نے اٹھائی اور وہ عورت کے حوالے کر دی۔ وہ عورت نے لیا، ایک کھجور لیا، دو ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دی، ایک اور ٹکڑا دوسری بچی کو دی۔ وہ دونوں بچیاں وہ کھجور کے ٹکڑے کھا لیے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے منظر دیکھا اور وہ عورت واپس چلی گئی۔ اتنے میں میرے محبوب، میرے خاوند اللہ کے نبی علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لائے۔ میں نے یہ پورا واقعہ، یہ منظر بیان کی، یا رسول اللہ یہ حال پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس موقع پر یہ بیان فرمایا، من ابتلی من هذه البنات شيئا فاحسن اليهن كن له سترا من النار۔ دل کے کانوں سے سنو، ماں باپ خاص کر دل کے کانوں سے سنو کہ اللہ کے نبی نے پیغام دیا، اللہ کسی کو بچیوں سے نوازے، لڑکیوں سے نوازے، حالات آئے، صبر کیا، اللہ بچیاں دے کر امتحان میں مبتلا کیا، آپ نے صبر کیا۔ آج دیکھتے نہیں گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوتے ہیں، کیا کیا حالات سروں پہ آتے ہیں۔ کتنے باپ ایسے ہیں جب عورت بچی کو جنم دیتی ہے شوہر ناراض ہو جاتا ہے، ساس سسرے بہو سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگ چہروں پہ پل ڈال لیتے ہیں، لڑکی پیدا ہو گئی، حالات پر حالات اور تانوں پر تانے، شکایتوں پر شکایتیں،
سامنے آتے رہے، صبر کیا اور تحمل کیا، زبان پہ کوئی شکایت نہیں، اللہ کی تعریف کرتے رہے، اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی اعظم علامہ شفیع رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، جس گھر میں نکاح ہوا، پہلی لڑکی پیدا ہوئی، لڑکا پیدا نہیں ہوا، گھر کے اندر سب سے پہلے لڑکی اللہ نے دی، لڑکی کا آنا تمہارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نزول ہونے کا، نازل ہونے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں۔ پہلی لڑکی پیدا ہو جائے، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت سمجھو، تانوں پر تانے، شکایتوں پر شکایتیں، شوہر بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ساس سسرے بہو سے ملنے کے لیے تیار نہیں، لڑکی کیسے جنم دے دی، کیا کیا حالات زمانے جاہلیت کے آج ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں یہ زندہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، صبر کرو، حالات آئے تحمل کرو، اللہ سے راضی ہو جاؤ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ۔ آگے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، لڑکیاں ملنے کے بعد ان کی بہترین تربیت کرو، دیندار بناؤ، لڑکیوں کے اندر شرم کا مزاج، حیا کا مزاج پیدا کرو، اپنی عزت، اپنی عصمت، عبادت کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا کرو، خوبصورت ان کے اندر اخلاق پیدا کرو، اللہ کی معرفت پیدا کرو، نبیوں کا ادب، صحابہ کا ادب بچیوں کے اندر پیدا کرو، قرآن کی محبت، حدیث کی محبت، بیت اللہ کی عظمت، مدینے کی عظمت بچیوں کے اندر پیدا کرو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، بہترین تربیت کرو۔ بخاری میں 24واں پارہ، مسلم شریف جلد اول دوم میں صاف روایت آپ نے بیان فرمایا، جب تمہاری لڑکیوں میں یہ مزاج پیدا ہو جائے، شریعت پر چلنے کا مزاج، تقوی والی زندگی گزارنے کا مزاج، شرم و حیا والی زندگی گزارنے کا مزاج، میری لڑکیاں کالجوں میں جائیں، اسکولوں میں جائیں، میڈیکلوں میں جائیں، کمپنیوں میں جائیں، پردے کا لحاظ کرنے والی، اپنی عزت، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی، وقت پر نماز ادا کرنے والی، قرآن کی تلاوت کرنے والی، خوبصورت اخلاق والی زندگی گزارنے والی لڑکیوں کی ایسی تربیت کریں گے، پھر نتیجہ کیا ہوگا، اللہ انعام کیا دے گا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کن لہ سترا من النار، یہی تمہاری لڑکیاں کل قیامت کے دن جہنم میں جانے میں آڑ بن جائیں گے۔ اگر تمہاری بدعمالیوں، تمہارے گناہوں کے نتیجے میں جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا، اولاد دیندار ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یہی تمہاری اولاد، یہی تمہاری لڑکیاں اور آ جائیں گے، جہنم میں جانے نہیں دیں گے۔ ایک روایت ابھی جمعہ میں آنے سے پہلے ایک روایت میں نے پڑھا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، قرآن مجید کا 15واں پارہ سورہ کہف کی اس آیت کی تفسیر میں ابھی میں نے پڑھ کے آیا، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی
علیہ السلام نے بیان فرمایا کل میدان محشر قائم ہوگا، باپ بیٹی، باپ جہالت میں زندگی گزار کے چلا گیا، اعمال زندگیوں میں نہیں، گناہ والی نافرمان والی زندگی گزار کے چلا گیا، ماں وہ صحیح زندگی نہیں گزاری، یوں ہی گزار کے چلے گئے، جہنم میں جانے کا اعلان کر دیا جائے گا، یہ باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے، یہ ماں کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اعلان کر دیا جائے گا۔ اتنے میں ایک وہ لڑکیاں، ان کی بچیاں جنہوں نے اخلاق والی، دیندار والی، تقوی والی، شرم و حیا والی اور صحیح زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے، ایسی خوبصورت لڑکیاں، دیندار لڑکیاں، وہ ماں باپ کی بچیاں راستے میں آ جائیں گے، دیکھیں گے یہ میری ماں، یہ میرا باپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یہ لڑکیاں اور آ جائیں گے، اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ میری ماں، یہ میرا باپ میرے اوپر بہت سارے احسانات کیے، مجھے پالا، میری پرورش کی، مجھے کھلایا، کیا کیا احسانات یہ میرے ماں باپ نے کیے، یا اللہ میرے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیا گیا، میرے ماں باپ کے حق میں جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا۔ یہ لڑکیاں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، یہ لڑکیوں کی دینداری، ان کا تقوی، ان کا مزاج شریعت پر چلنے کا، یہ صفات سامنے رکھ کر اللہ دوبارہ اعلان کرے گا جاؤ جاؤ یہ بچیوں کے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جب اولاد دیندار ہو جائے، ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں، اولاد بگڑ جائے، اولاد کے اندر دینداری نہ ہو، تقوی نہ ہو، شریعت پر چلنے کا مزاج پیدا نہ ہو، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں ماننے کا مزاج اولاد کے اندر پیدا نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ یہی اولاد جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب انسان مر جاتا ہے، جیسے ہی میں نے بیان کے لیے بیٹھتے ہی میں نے دیکھا تو جنازہ آ رہا ہے، کیا ہم کو مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیشہ دنیائی میں رہ جاؤ گے؟ جیسے ہم نے جنازہ دیکھا، کیا آنے والے دنوں میں آنے والے لوگ کیا ہمارا جنازہ نہیں دیکھیں گے؟ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو، موت سے پہلے گھروں میں دین کا ماحول، شریعت کا ماحول، سنتوں کا ماحول، قرآن حدیث کا ماحول زندہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، نماز اب نہیں پڑھ سکتا، روزہ اب نہیں رکھ سکتا، سبحان اللہ، الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بول نہیں سکتا، اعمال کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ہاں، موت سے پہلے 3 اعمال ایسے وہ کر کے چلا گیا، اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا۔ وہ 3 کاموں میں سے آج جو مجھے آپ سے عرض کرنا ہے، یہ روایت کے آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اولاد صالح یدعو لہ، ماں باپ اپنی اولاد کو نیک بنا دیے، دیندار بنا دیے، بہترین خوبصورت تربیت فرما دی،
तुम मर जाओगे। तुम्हारी औलाद नेक होने की बुनियाद पर क्या होगा? नमाज पढ़ेगी, दुआओं का एहतिमाम करेगी, आपके लिए इसाले सवाब करेगी, आपके कब्रों के पास आएगी, हाथ उठाएगी, दिल से दुआ करेगी, आपके नाम से उम्रा अदा करेगी, हज बदल अदा करेगी, आपके नाम से तिलावत करेगी, आपके नाम से और सदका खैरात करेगी, हजारों नेक आमाल करके उसका एहसाल सवाब आपको पहुंचाएगी। अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, अपनी औलाद को दीनदार बनाओ, तुम मर जाओगे, ये दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, कब्रों के पास आएगी, हाथ उठाएगी और अल्लाह से कहेगी, या अल्लाह ये मेरी माँ, ये मेरा बाप कब्र के हवाले, कब्र के अज़ाब से बचा दे, जहन्नम के अज़ाब से बचा दे। दिल से दुआएं निकल रही है, तुम्हारी औलाद की दुआओं की बरकत से अल्लाह कब्र का अज़ाब दूर कर देगा, जहन्नम से बचा लेगा। शर्त ये है, अपनी औलाद को इस काबिल तो बनाओ, दीनदार तो बनाओ, शरीयत पर चलने का मिजाज औलाद के अंदर पैदा तो करो, दुआ करने वाला तो बनाओ, नमाजों का एहतिमाम करने वाला तो बनाओ, औलाद को दीनदार बनाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द दुव्वम में रिवायत है, आपने बयान फरमाया, मा नहला वालिदुन वलदम मिन नहलिन अफ़ज़ला मिन अदबिन हसनिन। आज के माँ बाप ये समझते हैं ये मेरी औलाद, मैंने मेहनत करके घर बनाया, औलाद के नाम कर दिया, दुकान बनाया, औलाद के नाम कर दिया, मेरी बच्चियां मैंने सोना चांदी के जेवरात आधा आधा किलो, 1 किलो अल्लाह ने मांग दिया है, 2-2 किलो मैंने सोना चांदी खरीदा और जेवरात खरीदे, बच्चियों के नाम कर दिया। ये समझ गए मैंने ये तोहफा दे दिया। मैंने क्या दे दिया? घर दिया, दुकान दिया, जायदाद दिया, सोना दिया, चांदी दिया। ये घर वगैरह कब तक काम आएंगे? जब दुनिया में रहेंगे, दुनिया से जाएंगे। ये तुम्हारा दुकान, तुम्हारी बैंक बैलेंस, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारे जेवरात 1 पैसा आपके काम नहीं आएगा। ये देकर ये समझ गए मैंने अपनी औलाद को सब कुछ दे दिया। नहीं नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, माँ बाप अपनी औलाद को सबसे बेहतरीन तोहफा, सबसे बेहतरीन जेवर जो दे सकते हैं वो क्या? आपने बयान फरमाया, खूबसूरत अखलाक, खूबसूरत आदाब, अपने औलाद के अंदर दीनदारी पैदा कर देना, ये बेहतरीन तोहफा। औलाद को बाअदब बना देना, बेहतरीन तोहफा। अपनी औलाद को नमाजी बना देना, बेहतरीन तोहफा। रब्बना लियुकीमुस्सलाह 13वां पारा सूरह इब्राहिम की आयत। इस आयत की तफसीर में अल्लामा शफी रहमतुल्लाहि अलैह ने ये बात लिखी है, माँ बाप की सबसे बड़ी हमदर्दी खैर खाई ये है कि माँ बाप अपनी औलाद को नमाजी बना दो। घर दे के ये समझ जाना मैं बड़ा हमदर्द, सोना चांदी देकर ये समझ जाना मैंने अपने माँ बाप होने का हक अदा कर दिया। दुनियादार तो बनाया, दीनदार नहीं बनाया। बैंक बैलेंस का मालिक तो बनाया, कुरान पढ़ने वाला ना बनाया, कुरान सीखने वाला ना बनाया, कुरान पे अमल करने वाला ना बनाया, शरीयत पर चलने वाला ना बनाया। डॉक्टर तो बनाया, इंजीनियर तो बनाया, लेक्चरर तो बनाया। मेरी औलाद कोई अमेरिका में, कोई जर्मन में, कोई सऊदी में, कोई दुबई में, कोई कुवैत में नाज करते हैं। देखो
میری اولاد کروڑوں روپیہ کما رہی ہے، ارے تم نے اپنی اولاد کو دنیا دار تو بنایا، دیندار نہیں بنایا، نمازی نہیں بنایا، خوبصورت اخلاق پیدا نہیں کیا، شریعت پر چلنے کا مزاج ان کی گھٹیوں میں نہیں ڈالا، پھر کیا ہوگا؟ یہی تمہاری اولاد کل قیامت کے دن جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ماں باپ اپنی اولاد کو بہترین تحفہ وہ کیا دے سکتے ہیں؟ وہ آداب ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ تربیت ہیں۔ اولاد کی تربیت کرو، اولاد کو بنانے میں، اولاد کو سنوارنے میں اپنا مال لگاؤ، اپنی دولت خرچ کرو۔ قرآن مجید کا 8واں پارہ سورہ اعراف میں ایک آیت ہے، وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ شفیع رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، کل قیامت کا دن قائم ہوگا، میزان عدل قائم ہوگا، تمہارا ایک عمل میزان عدل میں تولا جائے گا۔ سب سے پہلے کون سا عمل میزان عدل میں رکھ کے تولا جائے گا؟ وہ نماز نہیں، وہ روزہ نہیں، وہ جماعتوں میں جانے کی محنت نہیں، وہ حج بیت اللہ نہیں، وہ خانقاہوں میں جانے کا عمل نہیں، اور وہ کوئی اور عمل نہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جو مال، جو دولت تم اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہو، گھر والوں پر لگاتے ہو، اولاد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو مال تم نے لگایا، یہ مال میزان عدل میں سب سے پہلے رکھ کے تولا جائے گا۔ اولاد کی تربیت کرنے کے لیے مال لگانا، دولت لگانا بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، 4 دینار ہیں، 4 دینار 4 جگہوں میں خرچ کیا۔ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں آپ نے لگایا۔ وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، ایک اور دینار کسی غلام کو آزاد کرنے میں تم نے لگایا۔ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ عَلَى مِسْكِينٍ، ایک اور دینار کسی مسکین پر، غریب پر آپ نے صدقہ کیا۔ وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، ایک اور دینار تم نے اپنی اولاد پر لگایا، گھر والوں پر لگایا، ان کی ضرورتوں پہ لگایا۔ 4 دینار 4 مقامات 4 جگہوں میں خرچ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جانتے ہو یہ 4 جگہوں میں تم نے جو مال لگایا، سب سے زیادہ اجر و ثواب اللہ کون سے دینار پر دیتا ہے؟ اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، جو مال تم نے اپنی اولاد پر لگایا، اپنی بیوی پر لگایا، اپنے گھر والوں پر لگایا، سب سے زیادہ ثواب اللہ اسی دینار پر دیتا ہے۔ مال لگاؤ، ہماری اولاد دیندار بنائے۔ کیا جانتے نہیں؟ ابھی بولنے نہیں آتا، بولنے نہیں آتا، چلنے نہیں آتا، پیشاب کر دیا دھونے نہیں آتا، پاخانہ کر دیا دھونے نہیں آتا۔ 3 سالہ 3.5 سالہ بچہ کالجوں اسکولوں میں اور کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اسکولوں میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو بولنے نہیں آتا 20,000 30,000 50,000 ایک سال میں خرچ کرتے ہیں۔ دنیا پڑھانے کے لیے ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ میری اولاد قرآن سیکھے، نماز سیکھے، سورتم سیکھے، 300 روپیہ ایڈمیشن دینے کے لیے تیار نہیں، ماہانہ 200 روپیہ
माल देने के लिए तैयार नहीं। स्कूलों में हजारों लगाओ, तुम्हारा दिल तैयार हो जाता है। मकतबों में, मदरसों में 300 रुपया एडमिशन, 200 रुपया तक और माहाना फीस देने के लिए तैयार नहीं। क्या करोगे? दुनिया पे लगाओ, दुनिया पे लगाओ। ये दुनिया आपके काम नहीं आएगी। गुज़िश्ता जुमा कहा, उससे पहले भी कहा कि दाखिला मकतबों में, मदरसों में दाखिले शुरू हो चुके हैं। 2 जुमा गुजर गए, 15 दिन गुजर रहा है। अफसोस 16 बच्चे दाखिला लिए हैं, 16 बच्चे आकर एडमिशन लिए हैं। कहां गई हमारी औलाद? पार्कों में, जंगलों में, रिश्तेदारों में 1 महीना, 2 महीने, 1.5 महीना अपनी औलाद की जिंदगियां हम तबाह कर रहे हैं। मस्जिदों में लाने के लिए, मकतबों के हवाले करने के लिए हम तैयार नहीं। जुबान से बोलते नहीं, जुबान से बोलते नहीं, अपने अमल से ये जाहिर करना चाहते हैं। हमारी कामयाबी का दारो मदार कॉलेजों की तालीम पर, स्कूलों की तालीम पर है। हमारी इज्जत, हमारी राहत, हमारे सुकून का दारो मदार स्कूलों की तालीम पर, कॉलेजों की तालीम पर है। हमारी इज्जत, हमारी कामयाबी ये मकतबों की तालीम पर नहीं, मदरसों की तालीम पर नहीं। ये बोलते तो नहीं, अपने अमल से इसका इजहार तो किया करते हैं। औलाद की जिंदगियां तबाह मत करो, औलाद को गनीमत जानो, मदरसों के हवाले करो, मकतबों के हवाले करो, मस्जिदों के हवाले करो, दीनदार बनाओ। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। अपना माल अल्लाह के घर पे देने वाले बनो। ये माल के देने की बरकत से अल्लाह हमारी औलाद को दीनदार बना दे। फलस्तीन आजाद हो जाए, मस्जिद अक्सा आजाद हो जाए। ये जज्बे, ये शौक लेकर अल्लाह के घर पे अपना माल लगाओ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।